اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے ایک اشارہ ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی معاملات اور جو ہماری زندگی میں کام ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کی ہی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کو ان سب چیزوں کا علم ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی کرتے ہیں۔ دلوں میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں اور جو تڑپ ہوتی ہے وہ اللہ پاک ہی ڈالتا ہے۔ یوں ہی ہمارے سر اس کے سامنے نہیں جھکتے، وہ ہر اس انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے جس سے وہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر تم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہو تو یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنے سجدے کے لیے چن لیا۔ اللہ اپنے سے مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے انسان کو جب وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، جب اس کو اپنے بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے، یا جب وہ اپنے بندے کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے، جب وہ تمہاری دعا پہ کن فرمانا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے صرف آنسو ہی بہا لیں اور زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، پھر بھی وہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور ہم اس سے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ ہماری تمام دعائیں جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں سن لیتا ہے۔ اللہ نے اگر ہمارے دل کو دعاؤں کی جانب راغب کیا ہے تو ضرور وہ ہماری قسمت کو بدلنے والا ہے۔ تم بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا اور وہ تمہیں مل کے ہی رہے گا، پھر وہ چاہے دو پہاڑوں کے درمیان ہی دفن کیوں نہ ہو۔ اللہ اس چیز کو تمہارے پاس لے ہی آئے گا اور تم جانتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارا نصیب تمہاری دعاؤں پر ہی بنایا ہو۔ جب تم اللہ سے دعا کرو گے تو تمہارا نصیب بنے گا کہ تمہارا نصیب بنتا جائے گا۔ اکثر تمہیں معجزوں کی مثالیں سنائی جاتی ہیں اور وہ مثالیں تمہیں ایسے ہی سنائی نہیں جاتی کہ معجزے تمہاری مقدر میں بھی ہے۔ اللہ کی چاہت ہے تبھی تو وہ تمہاری چاہت ہے۔ اگر اس نے تمہیں نہ دینا ہوتا تو تمہارے ذہن میں وہ خیال بھی نہ ڈالتا۔ اللہ سے مانگو وہ ضرور دے گا، وہ ہر انسان کو دیتا ہے، جو اس سے نہیں بھی مانگتے وہ اس کو بھی دیتا ہے، بس تم تھوڑا سا صبر کر لو۔ اور جو صبر اور آزمائشوں کے بعد جو بھی من چاہا ہے وہ انسان کو ضرور مل جاتا ہے اور صبر کا اجر بھی ملتا ہے۔ اور پھر اچانک سے ایک دن تمہاری باری بھی آئے گی اور تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگا ہے، جس کے لیے تم نے صبر کیا ہے، اور تمہیں اس دن خوشخبری ملے گی، اور تمہیں ضرور ملے گی۔ جس کو تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اس کو تمہارے لیے ہم سفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ اللہ تو وہ خاموشیاں بھی جان لیتا ہے، لیکن وہ اپنے بندے کی زبان سے سننا بھی چاہتا ہے۔ اس کو اپنے بندے کی زبان سے سننا اچھا لگتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہتا ہے اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ پاک اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ بھی اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو دے دیتا ہے اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، دعا مانگنے کے بعد اللہ پہ یقین ضرور رکھنا اور ہمیشہ یقین کے ساتھ ہی دعا مانگنا۔ دعائیں معجزوں میں بدل جاتی ہیں، اور جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، ان کی دعائیں بہت جلد معجزوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور یہ معجزے تمہارے بہت قریب ہیں۔ اگر تم ہار مان لو گے، اگر تم اللہ سے دعائیں نہیں مانگو گے تو معجزے کیسے ہوں گے؟ وہ چنتا ہی ان لوگوں کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے، جن کو وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں دکھ کس بات کا ہے؟ پھر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، اس بات کا تمہیں سکون آنا چاہیے کہ تم اللہ کے قریب ہونے والے ہو۔ جب ہم روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں
तो रब्बे कायनात हमारी तरफ देखता है। जिन दरवाजों को दुनिया वाले हमारे ऊपर बंद कर देते हैं, अल्लाह पाक आसमान के दरवाजे हमारे लिए खोल देता है। एक अल्लाह का प्लान है और एक लोगों का प्लान। लोग अपनी चालें चलते रहते हैं, लेकिन जब रब कुन फरमाता है तो लोग अपनी ही चालों में फंस जाते हैं। जो लोग हमें तकलीफ देना चाहते हैं, वो तकलीफ उन्हीं लोगों को मिल जाती है। जो लोग हमें जलील करना चाहते हैं, वो खुद जलीलो खार हो जाते हैं। और जब अल्लाह कुन फरमाता है तो इज्जतें मिल जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं इस कायनात में जो अल्लाह पाक से पोशीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं इस कायनात में जो अल्लाह पाक के इख्तियार से बाहिर हो। हम अल्लाह पाक के सामने जितना भी रोलें, वो हमसे उकताता नहीं है, वो बल्कि हमसे और ज्यादा प्यार करता है। जब हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और ये हम कहते हैं कि हम गुनाहगार हैं, अब तू ही हमारी दुआओं को सुनने वाला है और कबूल करने वाला है, तो वो अपने बंदों की दुआओं को जरूर सुनता है। उसको नरम दिल वाले बंदे बहुत अच्छे लगते हैं और उसको अपने बंदे के आंसुओं का एहसास है और अपने बंदों के दुख का भी एहसास है। वो अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। इसलिए जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें कुछ देर बाद ही सही, लेकिन वो जरूर अता करता है। इसलिए मायूसी तो कुफर है, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और हमेशा यकीन और तवक्कुल के साथ उस जात पाक से मांगते रहना चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जो हम दुआएं अपने लिए या दूसरों के लिए मांगते हैं, अल्लाह पाक उन सब दुआओं पे कुन फरमा दे। अल्लाह पाक मोजज़ों के दरवाजे हमारे लिए खोल दे, हमारे अमाल की बिना पर नहीं बल्कि अपनी रहमत की बिना पर हमें सब कुछ अता कर दे जो हम उससे चाहते हैं। आमीन सुम्मा आमीन।